بسم اللہ الرحمن الرحیم ایقاظ شجر سلف سے پیوستہ، فضائل عہد سے وابستہ۔ اما بعد، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے گفتگو سنی، ہمارا یہ مقصد تھا کہ آپ ایسی گفتگویں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ اگر توفیق دی اور موقع دیا تو ایسی چیزیں ہم اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو نوجوان ہم تیار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ علم کے میدان میں اگر وہ اتر نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم ان کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا میدان ہے۔ علم کے جو ہوتے ہیں کم از کم آپ کبھی کبھی ان کو بھی چکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا عجیب چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بذریعہ علم ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ، اور آپ کی ایک ایک پل سے عین بصیرت کے ساتھ واقف ہونا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی بھی۔ یہاں پر جو تاریخی مباحث اور بہت ساری ایسے جو بحثیں اور گفتگویں، حقیقت یہ کہ انہوں نے دلوں کو سخت کر دیا ہے، بہت زیادہ خشک موضوعات کو چھیڑ دیا ہے، بہت زیادہ سیاسی قسم کے موضوعات کو اٹھا دیا ہے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، فتویٰ، تکفیر، مسلمان ہے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، گردن اتار دی جائے اس کی، چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، ایسے کچھ موضوعات ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا صرف یہ کہ اندازہ کر لیا جائے کہ اس منہج کو ہم سب سے پہلے خود سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ کتنا وسیع ہے اور کتنا گہرا ہے، اور یہ جو شریعت ہے اس کے اندر آپ کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں جب آپ کے خیال میں پوری چیزیں آپ پر واضح ہوتی ہیں۔ بہت ہی واضح ایک حدیث پکڑ لی کہیں سے اور اس پر لمبے چوڑے سب کے سب جتنے بھی احکام اور فتاویٰ تھے تو خود ہی صادر کرنا شروع کر دیے۔ ان چیزوں سے تھوڑا سا لگے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے خاص طور پر سمر کیمپ جس کا شام کو ذکریہ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ اگر ہوتا ہے تو کئی ساری ایسی علمی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہم کریں گے۔ مقصد یہ نہیں کہ ہر بندہ عالم بن جائے، لیکن اتنا کم از کم ضرور ہو، جیسے کسی نے کہا کہ یہ بھی علم ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا کیا میدان ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ مطلب جاہل اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے جاہل ہے۔ تو علم کا یہ ایک لیول ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون سے میدان ہیں جن میں آپ کو کوئی دسترس حاصل ہی نہیں ہے اور آپ جانتے نہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ اصول اہل سنت کے حوالے سے دیکھیے، ایقاظ یہاں کے تحریکی عمل کو اللہ ہی جانتا ہے کیا دے پاتا ہے، کچھ دے پائے یا نہ دے پائے۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ ہے کلیئرٹی۔
اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ لوگوں کو بہت ساری کنفیوژن سے نکالنا اور ان کو ایک واضح، ثابت، پائیدار اور قابل اعتماد زمین پر کھڑا کر دینا، یہ مطلوب ہے۔ یہاں پر مسئلہ جو بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک صورتحال لا کر رکھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے اپنے کام کا آغاز کیا، باطل کو للکارا، شرک کی نفی کی، شرک کے ساتھ جنگ اٹھائی۔ اب دین جو ہے وہ نماز روزہ نہ دین کی ابتدا ہے نہ دین کی اساس ہے، نماز روزہ والا دین اس سے بڑا ہے اور توحید سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر پچھلے کوئی 60-70 سال سے کم از کم جو چیزیں ہماری نظر میں زیادہ کلیئر ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہیں، توحید کی بات لیتی ہیں، اخلاص اور جذبہ تو دیکھنے میں ہی واضح ہے کہ اللہ کا شکر ہے بے حد زیادہ ہے، قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی وہ جو توحید کی جو محنت ہے وہ تھوڑی سی طاقت پکڑتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شدت کی طرف چلی جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگوں پہ فتوے لگانے کی نوبت آ رہی ہوتی ہے، اسلام سے خارج کر دینے کی نوبت آ رہی ہوتی ہے، فلاں اسلام سے خارج ہے، بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا بنا دینے کی طرف آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے چھوٹے چھوٹے گروپ جو توحید کے تھے، کوئی ہوتے ہوتے یہاں کے آج کل کے کچھ علماء کی تکفیر کی، تھوڑا سا پیچھے جاتے جاتے شاہ اسماعیل اور شاہ ولی اللہ پہ ہاتھ صاف کیا، پھر پیچھے جاتے جاتے پہنچ کے ابن تیمیہ پہ، پھر احمد ابن حنبل کی تکفیر جس نے نہیں کی تو وہ تو موحد ہی نہیں ہے، اس کو تو توحید کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اس سے بھی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت ابوبکر نے جب وہ مال لا کر دھر دیا تبوک کا جو غزوہ درپیش تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، تو اللہ کے رسول پر حاضر ناظر مانا ابوبکر نے، تو سب حضرت ابوبکر پہ بھی مطلب ہے جب ہاتھ صاف کرنے کے بات ہے تو پھر کون بچتا ہے۔ تو توحید کی دعوت تھی بھائی صاحب، یہاں پر شرک جو ہے وہ شرک سے دنیا اٹی پڑی ہے، بلا شبہ ایک ضرورت ہے، مسئلہ تو یہ ہے نا، بلا شبہ تو یہاں سے شروع ہوئے تھے، آپ پہنچے کہاں، احمد ابن حنبل پہ یا اس سے بھی آگے، اور کہیں کوئی رکنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے بر صغیر کا حال رہا ہے، عرب میں بھی ہوا ہے، زیادہ تر اس کی مثالیں جو ہے کئی سارے پہلوؤں سے کچھ مشابہتیں ہیں ہمارے انڈیا کی مصر کے ساتھ، اس کو آپ کئی ساری اور چیزوں کے اندر بھی نوٹ کریں گے۔ آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، جو استعمال کے بعد جو تحریکی عمل پھوٹا ہے عالم اسلام کے دو گوشوں میں، سب سے پہلے پھوٹا ہے، ایک ہند بر صغیر اور ایک مصر، تو ان کے اندر بہت ساری مشابہت ہے۔ اچھا، مصر کے اندر بھی توحید جو ہے وہ ذرا زیادہ واقعاتی انداز میں سامنے آئی، خصوصاً اس کے اندر جو ایک چیپٹر بڑا آیا وہ سید قطب، ان کی یعنی جو توحید کا بیان آپ سید قطب کے ہاں پڑھتے ہیں، وہ مطلب کہتے ہیں کہ یا توحید پر پچھلے 2 صدیوں میں یا محمد ابن عبد الوہاب نے کوئی اثاثہ دیا ہے تو یا سید قطب نے دیا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب نے اس آج سے 200 سال پہلے کا جو عالم اسلام تھا اس کے حوالے سے، جو کہ قبروں کی عبادت سے اور اولیاء کی عبادت سے بھرا پڑا تھا، اور سید قطب نے آج کے زمانے سے جو کہ مختلف قسم کے نظریات، افکار، فلسفے اور جدید معبودوں سے اٹی ہوئی دنیا، اس کے حوالے سے توحید جو ہے ہوگی۔ تو یہ توحید سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، اخوان المسلمین میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، بلکہ اخوان اپنے پرانی صورت پہ رہے بھی نہیں اس کے بعد۔ تو توحید آئی، اس سے مباحث آئے، یہ جو حکم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو حکمران ہے، یہ جو فوجیں ہیں، اور یہ جو بیوروکریسی ہے، اور یہ جو تنتری صاحب کھڑے ہیں باہر، یہ جو
سرکاری ملازم ہے تو وغیرہ وغیرہ سب کا حکم کیا ہے؟ کہ اگر غیر اللہ کے نظام کو چلانا کفر ہے اور یہ عبادت طاغوت ہے تو پھر تکلفات میں ایسے رہنا یہ عبادت طاغوت بھی ہے اور پھر نہیں بھی ہے، یہ شرک بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو اگر شرک ہے تو شرک سے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے، تو یہ مشرک ہے، تو مشرک ہیں۔ تو معاملہ کیسے ہے؟ تو ہوتے ہوتے یہ ہے کہ یہاں تک ایسے گروپ آئے کہ انہوں نے پورے کے پورے معاشرے کو بھی کافر کہہ دیا، پورا معاشرہ کافر۔ ان کا رخ ادھر کو نہیں ہوا ہے جیسے ہمارے ہاں بعض اہل علم کی طرف ہوتے تو احمد بن حنبل وغیرہ کی طرف گئے، البتہ ان کا رخ ہوتے یہ ہو گیا کہ تمام کے تمام ادارے سرکاری، نیم سرکاری اور وہ سب لوگ یہاں پر عوام الناس جو ان کا کفر نہیں کر رہے ہیں ان کے علم کے مطابق، تو یہ سارے کے سارے کافر ہیں، دین سے خارج ہیں۔ یہ لے لیں اچھا، ابھی تک ادھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ توحید یا تو پھر مطلب ہے کہ اس سے ایک اور بھی موقع ملا، میں یہ بھی چیز شیئر کرتا چلوں۔ یہاں پر مرجئہ بھی ہیں، مرجئہ کا لفظ الفاظ کو پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت شاید آپ سے واضح ہو، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ویسے ہی جو بندہ کلمہ پڑھ لیا اس کو کیا کرنا، کیا مسئلہ کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ ٹھیک ہے۔ تو کلمہ کو کافی سمجھنا، کلمہ پڑھے ہوئے کو، پھر اس کے بعد وہ کفر کے افعال کرے، وہ شرک کے افعال کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان ہی یا کچھ نہ کوئی اس کو نماز تارک نماز ہے، وہ سود کھاتا ہے، سود کو قانون اور شریعت اور دستور بنا دیتا ہے، تو بھی کیا ہے، کلمہ گو تو ہے، اس کو مطلب ہے کہ آپ اس کے ایمان کو متون مت ٹھہرائیں، اس کے مسلمان ہونے کو آپ زیر بحث نہ لے کر آئیں، تو مرجئہ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو ایک بہت بڑا موقع ملا کہ اچھا تو یہ جو ہم اپنے مدرسے آج تک چلاتے آ رہے ہیں اور اپنا ایک خاص انداز میں ایک زندگی گزار رہے ہیں، وہ ساتویں دن آ کر لوگوں کو جمعہ پڑھا دیتے ہیں، جمعہ بھی آپ کو پتا ہے مطلب کس کو سمجھ آتا ہے، پہلے تو ویسے ہی بیان ہوتا ہے، وہ تو باقاعدہ جمعے کا حصہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو جو عربی ہے وہ 5-7 منٹ میں وہ لوگوں کے اوپر سے گزری، کسی کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کا دین بھائی خیر خیریت سے ہے، اللہ کا شکر ہے، جمعے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، ہر سال آتا ہے، حج ہو جاتا ہے، پتہ ہے کتنا حج ہوتا ہے، ماشاءاللہ 25 لاکھ 30 لاکھ جو ہے وہ حج کرتے ہیں، رمضان میں کبھی دیکھیے ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ آپ کو پریشانی کہاں سے ہوگی؟ اسلام خیر خیریت سے ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، ٹی وی ہے وہ اذان دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ جو ہے جمعے کی بھی چھٹی ہوتی رہی ہے، کچھ دیر ہی بند ہوئی ہے، عید کی تو کم از کم چھٹی ہوتی ہی ہے، تو اور بھی اگر کوئی مسلمانوں کی ضروریات ہیں تو وہ بھی پوری ہوتی ہیں، کوئی کم ہے تو آپ بتائیں، اس پر بھی کوئی بات کر لیتے ہیں۔ وہ اسلام خیر خیریت ہے۔ اچھا، تو وہ جب ادھر سے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عقیدے کی بات کی، کچھ لوگوں نے توحید کی بات کی، کچھ لوگوں نے عبادت طاغوت کے حوالے سے ایک چیز جو کھوئی ہوئی تھی مسلمانوں کو دوبارہ اس پر ہاتھ رکھوانے کی کوشش کی، تو کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ کہیں عجیب و غریب روٹ لے رہے ہیں، تو مرجئہ کو ایک بہت اچھا موقع ہے۔ دیکھا یہ سب کچھ جو ہوتی ہے نا، جو بندہ اس طرح کی بات کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خطرناک ہوتا ہے، وہ کل کو کچھ کہتا پھر رہا ہوگا، کل کو کسی کی تکفیر کرتا پھر رہا ہوگا، تو خبردار رہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ غلط ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، اور بس جو ہمارے مولانا اور ہمارے جو اکابرین ہیں پچھلے 50 سال کے، 100 سال کے، 150 سال کے، جیسے انہوں نے کہا بس اسی طرح اسی پر کرو، اللہ کا شکر ہے، نہ حق اس سے کم ہے نہ حق اس سے زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اور پرواہ نہ کرو کسی چیز کی۔ تو ان کو ایک موقع ملا کہ ایسی کوئی بھی دعوت جو اس کھڑے پانی میں ارتعاش پیدا کرے اور یہاں پر تبدیلی کی بات کرے، اور یہ جو صورتحال ہے شرک کی، اس کو للکارے، تو چاہے وہ قدیم شرک ہو جو ہمارے عالم اسلام میں پچھلی کئی صدیوں سے ہوتا آیا ہے، اور شرک تو شرک ہے، چاہے وہ یہ جدید شرک ہو، تو ان کے حوالے سے اس کو آپ موضوع بھی مت بنائیں، اور اسلام کے جو نہایت روایتی قسم کے موضوعات ہیں انہی کو چلاتے رہیں۔ تو یہاں پر آپ ایک عجیب مخمصے میں کھڑے ہیں، تو توحید کو بنیاد نہیں بنائیں،
تو کیا کریں؟ تو اور اگر توحید کو بنیاد بناتے ہیں تو کیا کچھ ضوابط بھی ہیں؟ کچھ ضوابط بھی ہیں کہ آپ ان کے پابند ہوں گے، اور اس کے اندر تکفیر کے احکام بھی ہیں، اس کے اندر ایمان کے احکام بھی ہیں، مسائل ایمان بھی ہیں، اس کے اندر جو دین سے انحراف ہے اس کی گریڈنگ بھی ہے، اس کی گریڈنگ بھی ہے، اور بدعت جو ہے اس کی بھی صنف بندی ہے، اس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے۔ ایک بدعت یہ ہوتی ہے مکفرہ ہوتی ہے، ایک بدعت غیر مکفرہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس پر پھر اس میں حکم لگانا جو ہوتا ہے، حکم لگانا وہ اس کے پورے احکام ہیں کہ بھی ایک حکم مطلق ہوتا ہے اور ایک حکم معین ہوتا ہے۔ اچھا، حکم مطلق ان بنیادوں پر لگتا ہے، حکم معین ان بنیادوں پر لگتا ہے، اس کے کچھ موانع ہوتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ وہ حکم لگانے والے کچھ آتھورائزڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ان کو ہم اہل علم کہتے ہیں، ان کو علماء یا اسلام کے جو اہل الحل والعقد ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام یہ نہیں ہے کہ اور یہ چیز صرف مسائل تکفیر سے متعلق نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، صرف مسائل تکفیر سے متعلق نہیں ہے، باقی بھی کسی مسئلے میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بخاری مترجم پڑھیں اور ایک عام نوجوان ہوتے ہوئے، عالم نہیں ہیں آپ لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیں اپنی مسجد میں، اے مولوی صاحب غلط کہہ رہے تھے، دیکھو یہ حدیث بخاری کی میں بتاتا ہوں تمہیں۔ مطلب عام آدمی کو تو یہ حق ہی نہیں ہے، نہ عام مسائل میں نہ خاص مسائل میں کہ وہ کرے، تو دین کو مسائل کو بتانے کے لیے تو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدود، قیود اور ضوابط یہ بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ نہیں جناب، ہم جو ہے نا جی ساری چیزیں جو ہے وہ کتاب اور سنت سے لے لیں گے۔ دیکھیے، بعض چیزوں کو کھولے بغیر چارہ نہیں، کچھ چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے، تو کتاب و سنت سے لے لیں گے۔ تو صاحب وہ جو لوگوں کو سب کو کافر بنا رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کتاب و سنت سے اپنے سے کتاب و سنت سے نہیں لے رہے ہیں؟ تو کتاب و سنت سے، وہ کتاب و سنت پڑھ کر ہی تو ماشاءاللہ وہ اتنا زیادہ آگے پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے احمد بن حنبل کی بھی تکفیر کی ہے، جنہوں نے شاہ ولی اللہ کو بھی دین سے خارج ٹھہرا رکھا ہے، وہ کتاب اور سنت ہی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہی وہ ان لوگوں کو کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ سب کے سب مسلمان معاشروں کی تکفیر کی ہے، وہ بے زیادہ کتاب اور سنت کے حوالے دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو بھی سمجھنے کا کیا ایک ٹکسالی طریقہ ہے، کچھ سٹینڈرڈز ہیں، اس کے کچھ حدود، قیود، اصول الفقہ ہے۔ مثلا اصول الفقہ بنیادی طور پر ہے اصول استنباط ہے کہ آپ نے کتاب اور سنت سے کس طرح لینا ہے، کیا اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ٹولز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس سے لینا ہے، اور اس کے کچھ ضوابط ہیں کہ جی یہ عام کے یہ احکام ہے، اس کی تخصیص کے یہ طریقے ہیں، مطلق یہ ہوتا ہے، اس کو مقید کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں، ناسخ اور منسوخ اور دوسری کتنی ساری چیزیں ہیں، تو وہ جو کہ یہاں پر ہے۔ اب یہ ہے کہ یا تو ہم عقیدے کی بنیاد پر یہاں جو تبدیلی مطلوب ہے اور باطل ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، یا تو اس کا آپریشن نہ کریں، اس کا ایک علاج نہ کریں اور ہم بھی روایتی اسلام ہی کو قبول کر لیں، یا تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کسی کو اختیار کر لیں، یا یہ ہے کہ اس کام کو کریں تو پھر ہم آخر کوئی گیج تو ہو کہ جس کو ماپ کر، جس کو کوئی ایک اسکیل کے طور پر لے کر ہم ان چیزوں کو حدود اور قیود کے اندر بھی رکھیں۔ تو اب یہ کہنا جی کہ کتاب و سنت سے ہم لیں گے، تو بھائی کتاب و سنت سے وہ بھی لیتے ہیں۔ کتاب و سنت کا کوئی ایسا فہم ہے جس کو ہم اپنی ایک مشترکہ زمین سمجھ کر وہ کریں کہ نہیں، ایک خاص فہم ہی کے تحت کتاب اور سنت، کیونکہ کتاب اور سنت کے فہم وہ جو قدریہ تھے جن کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لو تو وہ تم سے قبول ہونے والی نہیں جب تک تم اس گمراہی سے جاننا چھڑا لو، تو وہ قدریہ کتاب اور سنت سے ہی استدلال کرتے تھے اپنے سے۔ خوارج جو ہیں کتاب و سنت سے استدلال کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ فہم اب مصیبت کیا ہے جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ائمہ فقہا کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ائمہ فقہا کی بات کرتے ہیں، فقہ کی بات کرتے ہیں، میں کتاب اور سنت کی بات کرتا ہوں۔ بھائی صاحب، کتاب اور سنت کی سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھ کے؟ کتاب و سنت کی سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھ کے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں کتاب و سنت سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فقہ وہی فقہ فہم ہی ہوتا ہے، فقہ کے ساتھ
صحیح فقہ کے ساتھ یا غلط فقہ کے ساتھ؟ صحیح فقہ کے ساتھ. اچھا تو صحیح فقہ کون سی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے؟ کل کو آپ اس کو ٹھیک کرتے پھر اچھا مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، تو 6 مہینے کے بعد آپ کو کسی اور حدیث کا پتہ. وجہ یہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں. 3 مہینے کے بعد آپ کی وہ حدیث ضعیف نکلتی ہے، مسجدوں میں پھڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے. حضرت صاحب آپ عالم نہیں ہیں، آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں مت لیں. تو یہ جو فقہ ہے اور یہ جو فہم ہے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہے امت کا. اچھا وہ ریکارڈ ہو گیا. صحابہ نے کتاب و سنت تو تھی، ظاہر صحابہ کے پاس ہی تھی سب سے پہلے. کتاب و سنت بھی صحابہ نے بدرجہ اتم خالص انداز میں ہم تک پہنچا دی. کتاب اور سنت بھی کمال کی یہ بات ہوئی ہے، اور یہ اس امت ہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی ہے بدرجہ اتم کہ وہ تو وہی ہے، وہ بھی الگ سے ڈاکیومنٹ ہوئی ہے، اور اگر اس کا کوئی انسانی فہم ہے اور فقہ ہے اس کے بھی بے حد و حساب ذخیرے ہم تک جو ہیں وہ آگے ہیں. تو کتاب اور سنت بھی صحابہ نے وہ دی کہ یہ تو ہے جو اوپر سے اترا ہے. البتہ اس کو ہم نے جس انداز سے سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے اس کے کچھ حدود اور قیود ہیں، تو وہ یہ اس کو کہا جاتا ہے صحابہ کا مدرسہ. صحابہ کے اس مدرسے سے کچھ لوگ بے دخل ہوئے اور اس مدرسے سے ان کے لیے یہ ڈکریز جو ہیں وہ ایشو ہوئی کہ یہ لوگ خارجی ہیں. بعض لوگوں کو کہا گیا یہ مرتد ہو گئے، یہ مرتد ہیں، یہ خارج ہو گئے ہیں، یہ منحرف ہیں، یہ ضال ہیں، یہ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں. البتہ کچھ لوگوں کو اس کی سند دی گئی کہ یہ لوگ اہل حق ہیں جن لوگوں نے صحابہ سے دین کو لیا، پھر انہوں نے آگے چلایا. تو یہ ایک مدرسہ ہے. اس میں جو پوائنٹ ہے اصول اہل سنت جب ہم کہتے ہیں فہم کے آتھینٹک اسکیل، فہم کے کتاب اور سنت کو سمجھنے کے مستند معیارات اور مستند گیج اور اسکیل، اس کے یہ ٹولز جو ہیں یہ ایسے جو ہے بعد میں یہ بھی تدوین میں آگے، یہ بھی ریکارڈ میں آگے، اس پر بھی کتب لکھی گئیں اور یہ بھی ڈاکومنٹ ہو گئے اور ہم تک آگے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھانا کیجیے کتاب اور سنت، حقیقت یہ ہے کہ نہایت اعلیٰ بات ہونے کے باوجود ایک وہ کیونکہ صحابہ کے پورے مدرسے کو ہم نے اس میں سے منع کر دیا. ہم نے کہا کہ ہم آئے کتاب اور سنت کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں. نہیں بھائی، صحابہ کو نکال کے نہیں. یہ بات جو ہے اگر کسی کو بری لگتی ہے تو بے شک لگے. ہمارا یہاں کا تحریکی عمل جو ہے وہ جو ایسے ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، کبھی وہ کسی طرف کو لڑک جاتا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا بخوبی ادراک ہوگا. وہ ڈاواں ڈول ایسے لڑک جاتا ہے، ایسے لڑک جاتا ہے، روز سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے سر پھنسا رہے ہوتے ہیں، 3 یا 4 گھنٹے کی بحثیں کتاب و سنت کی بنیاد پر کسی سرے نہیں لگتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کتاب و سنت کو سمجھا تھا آپ نے ان کو آؤٹ کر دیا، آپ نے ان کو نکال دیا، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کتاب و سنت سے براہ راست سمجھ لیں گے. براہ راست کیسے سمجھ لیں گے؟ کتاب و سنت سے براہ راست سمجھنے والے تو جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلے گئے تھے. آخر ان میں سے بعض کے خلاف صحابہ کو تلواریں نکالنی پڑی ہیں ان کے اخلاص کے باوجود. اور یہ پوائنٹ نوٹ ہونا چاہیے، ان کے اخلاص کے باوجود تحقرون صلاتکم الی صلاتہم وصیامہم الی صیامہم وقراءتکم الی، ان کا قرآن پڑھنے کے سامنے تم اپنے قرآن پڑھنے کو کمتر جانو گے. ان کی نمازوں کا جو ایک رنگ ہوگا اور ان کی تہجدیں اور ان کے لمبے لمبے قیام، تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کچھ نہیں جانو گے. ایسا اخلاص اور ایسا وہ سختی اور شدت، اس کے باوجود صحابہ جو ہیں ان کے خلاف تلواریں نکالتے ہیں اور ان کو مسلمان معاشروں سے ہٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کا خون تک بہانا جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے، ضوابط ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں توحید، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت، تو وہ کچھ ضوابط کے ساتھ، وہ کچھ قواعد کے ساتھ اور وہ کچھ سٹینڈرڈ کے ساتھ، اس کا جو فہم ہے، اس کی جو تطبیق ہے، اس کی جو تقدیم ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے جو احکام لگتے ہیں، کہیں احکام لگیں گے اور کہیں پر احکام نہیں لگیں گے. کہیں پر حکم لگاتے ہوئے آپ جو موانع تکفیر ہوتے ہیں، جہل ہے، یہ اکراہ ہے، تعویل ہے، خطا ہے، حتیٰ کہ کئی اہل علم نے کہا کہ تقلید ہے. یہ موانع جہل ہے کہ اس نے ایک عبارت جیسے چلتی آئی تھی
بغیر سوچے سمجھے کہہ دی، جب تک آپ اس کو سمجھا نہیں لیتے آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تکفیر کے اس طرح ضوابط ہیں، اگر وہ ضوابط آ جاتے تو مصر کے اندر جو سید قطب کا اٹھایا ہوا توحیدی عمل ہے وہ جماعت التکفیر چند اشروں کے اندر جماعت التکفیر والہجرہ کے اندر نہ ڈل جاتا۔ یہاں پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ توحیدی فطرت دی، ان لوگوں نے یہاں جو اولیاء پرستی تھی، جو قبر پرستی، جو مردہ پرستی تھی، اس کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا کر توحید کی ایک آواز اٹھانا چاہیے، اور کچھ دیر کے بعد وہ ادھر ادھر امت کے بہت بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کی تکفیر کرتے پائے گئے۔ یہ نہ لڑکتے، یہ نہ جاتے تو توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت مگر اصول اہل سنت کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کہیں گے کہ آپ یہ جو ہے لفظ کہاں سے لے کر آئے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر پھر جائیے ایک ایک مسئلے پر آپ بحثیں کیجئے 10-10 گھنٹے کی، پھر بھی جو اس کو سمجھ آئے گی یا جو آپ کو سمجھ آئے گی مسئلہ، یہاں پر ہر بندہ صاحب مذہب ہے۔ میں آپ سے کہوں یہاں کا جو تاریخی عمل کا اس وقت جو ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ صاحب مذہب ہے، ہر بندہ یہاں پر اسکول آف تھاٹ ہے، ہر بندہ اپنے جو ہے نا وہ کنکلوژنز رکھتا ہے، خود وہ ڈرا کرتا ہے چیزوں کو کتاب اور سنت سے، چند دنوں کے بعد وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک چیز منکشف ہو جاتی ہے، ہر بندے کا مسلسل عمل جاری ہے۔ بھائیو زندگیاں محدود ہیں، اصل میں اصول اہل سنت کس مصیبت کا علاج ہے، کس مرض کی دوا ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت نے بھائیو بحثیں نہیں کرنی۔ یہ امت اس لیے نہیں کہ بحثیں کرتی ہے، یہ اس وقت کچھ افکار تو ہیں جو کہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آئیں بحث کرتے ہیں، میری غلطی ہے تو مجھے بتائیے، اتنے نکال دیجئے میری غلطی، آپ نہ تسلیم کیجئے، البتہ کچھ ہے تو آپ دیکھیے کتنی بڑی آپ کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے، فلاں چیز پہلے پڑھیں، میرے جو فلاں بڑے ہیں آپ ان کی چیزوں کو پڑھیں، تب میری آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اس کے بعد آپ تنقید کریں۔ تو کچھ لوگوں کی تو خواہش یہی ہے کہ آپ یہ بطور امت مسلمہ صدیوں تک کے لیے بحثیں کرتے رہیں، نئے ہے، اور ابھی ایک چھوڑی ہے، کل کو کوئی اور بندہ آ جائے گا، وہ اپنی ایک فکر پیش کر دے گا، وہ اپنا عمر بھر کا 20 سال کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ محنت اور خلاصہ وہ لا کر ٹیبل پر دھر دے گا، آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو اس امت کو بحثیں نہیں کرنی ہے، اس امت کو ایک ایک حدیث پر جو ہے وہ مہینوں کے مہینے صرف نہیں کرنے ہیں، اس امت کو جہاد کرنا ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے پورے کرۂ ارض پر، اس امت کو شہادت، حق کی شہادت دینی ہے، شہادت علی الناس وہ کرنا ہے، اس امت کے عمراء کا کام ہے، اس امت کے مجاہدین کا کام ہے، اس امت کے داعیوں کا کام ہے، علماء کا کام علماء کو چھوڑ دو، علماء بھی کسی مسئلے کا علاج ہوتے ہیں، علماء کا کام علماء پہ چھوڑو، مجاہدین کا کام مجاہدین پہ چھوڑو، ان کو بھرپور نصرت دو، جو داعی ہیں ان کو نصرت دو، جو معلم ہیں، جو مربی ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو مائنڈز ہیں، سب کو مطلب ہے کہ وہ ان کے کام ہوئے پڑے ہیں، کوئی کام کھڑا ہوا نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں کوئی چیز نکلے، ثابت ہو، پتہ چلے، نتیجے پر پہنچے، برسوں کے برس جو ہیں، اچھا جی تو پھر کیا کیا جائے، تو یہ جو ہے طاغوت سے کفر کیسے کیا جائے، تو ایک بندہ پھر دوسرا بندہ پھر تیسرا بندہ، وہ ہر بندہ مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے حل ہی کے لیے اور ان چیزوں سے نکالنے ہی کے لیے ہمیں کچھ ضوابط اور قواعد دیے گئے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بر صغیر میں خاص طور پر اس طرح ہوا ہے، یہ ایک ہمارا المیہ ہے، اس پر زیادہ وضاحت سے تو شاید کسی اور وقت ہی ہم بات کر سکیں گے۔ کتنا ٹائم باقی ہے میرا؟ کسی اور وقت ہی بات کر سکیں گے۔ یہ اسلام جو ہے یہاں پر خالص حالت میں محمد بن قاسم کے دور میں تو پہنچا، ظاہر ہے وہ سندھ کہا جاتا ہے کہ ملتان تک کا علاقہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں پائی اور پورے بر صغیر کو تو اس رو نے نہیں لیا، بلکہ وہ تو واپس ہو گئی۔ اس کے بعد جو اسلام آیا بالعموم وہ محمود غزنوی اور اس کے بعد کے جو فاتحین، تو یہ بہرحال وہ اسلام تھا جو کہ بہت زیادہ خالص نہیں تھا، صاف سی بات ہے، اس کے اندر بہت سارے شوائب جو ہیں اور بہت ساری بات کی جو پریکٹس وہ ایک ملا جلا تھا، بہت سارا اس میں حق تھا اور خیر تھی، اور آپ کو بتایا یہی چیز ہے جو منہج اہل سنت ہے، یہ اصول اہل سنت ہے، وہ اسی چیز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا بالکل بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے، رنگ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رکھے ہیں، تو
تو اب یہ ہے کہ خیر، اسی وجہ سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لیس الفقہ معرفت الخیر والشر، کہ فقہ جو ہے اصل تفقہ یہ نہیں ہے کہ آپ خیر اور شر کا پتہ لگا لیں، یہ کل یتقنہ، ہر بندہ ہی تھوڑا بہت علم ہو تو یہ کر لیتا ہے یہ کام. تو اصل فقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل تفقہ یہ ہے معرفت خیر الخیرین و شر الشرین، دو خیروں میں سے پھر کیا خیر ہے اور دو شروں میں سے کون سا شر ہے. تو یہ جو ہے جب معاملے جو الجھ جائیں، جب معاملے الجھ جاتے ہیں، حق بھی ہے اس میں تھوڑا سا باطل بھی پڑا ہے، یا باطل ہے اس میں تھوڑا سا حق بھی پڑا ہے، توحید ہے اس میں کہیں کوئی علائشیں بھی ہیں، اور سنت ہے اس میں کہیں کہیں تھوڑی سی بدعت بھی ہیں. تو اس نے بدعت کر لی، اس کو مطلب اچھا تو اس نے اتنی سی بدعت کی، یہ چھوٹی سی بدعت ہے، اس نے اتنی بڑی بدعت کی، دونوں کا ایک بدعت تو بدعت ہی ہوتی ہے، کلو بدعت ضلالہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے کہ سب ضلالتیں ایک برابر ہوتی ہیں؟ تو کل ضلالت فی النار، یہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آگ میں جانا جو ہے ایک بڑی گمراہی والے کا اور ایک کہیں چھوٹے سے اس کا، دونوں کا ایک برابر ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کسی کو ایک ڈپ لگے اور کسی کو صدیوں بھگتنا پڑے، تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو بدعت کی جو، تو یہ اصول اہل سنت بنیادی طور پر ہے ہی اس چیز لیے، اور اس پر بہت زیادہ جو صحابہ سے لینے کے بعد جو اس مدرسے پہ کام ہوا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں جو ایک فینومینا آیا جس کو کہا جاتا ہے کتب اہل السنہ یا کتب السنہ. امام احمد بن حنبل نے خود کتاب السنہ لکھی، ان کے بیٹے ہیں انہوں نے کتاب السنہ لکھی، امام خلال ہیں انہوں نے لکھی، امام لالکائی، یہ پورا فینومینا آیا تھا. یہی کوئی یہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں یہ چلتا رہا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بدعات کی بھرمار ہوئی تو اس کے بعد پھر کتب السنہ، ابھی جو کتب السنہ کے فینومینا ہے یہ کتب الحدیث سے مختلف ہے، یہ علم ہے. کتب الحدیث ہیں بخاری مسلم وغیرہ، یہ کتب السنہ یہ اور ہیں. یہ اس میں جو اسلام کی جو بنیادیں اور اصول ہیں اور حکم لگانے وغیرہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس میں ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے خاصے چیزوں کو ڈیولپ کیا. تو ہمارے بر صغیر کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ ہم خیر کو صحیح طریقے سے اس کو مطلب ہے ریکوگنائز کر سکتے، اور شر کو بھی، اور ان کے اندر سے جو ایک اچھائی کی جو صورت ہے وہ برآمد کر سکتے. کلمہ گو کے احکام ہے، یہ خاص چیز ہے. اب اس کو مکمل طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، ان کو ایک معاشرے سے سامنا تھا، وہ مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا. بھائی کچھ تبدیلیاں بھی ہیں یہاں پر جو آپ کے سامنے ہیں، وہ بہرحال لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد شرک کرنا یہ کیا ہے؟ تو یہ جو اصول اہل سنت تھے ہمارے یہاں، کیونکہ انحرافات تھے، اسلام جب سے آیا ہے ایک بڑی سطح پر، یہ جو 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر آیا ہے، اس کے اندر بہت سارا کچھ ایسا تھا جو کہ اسلام سے نہیں تھا. ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ خالص اسلام نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر بر صغیر میں جو ہندوؤں کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن تھا. ہندو آپ کو پتا ہے پرانا فلسفے عقائد میں ایک بہت بڑا پرانا مرجع رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو ہند جو ہے انہوں نے یونانیوں کو متاثر کیا ہے ہند نے، اور تو ہند میں آ کر ہمارے صوفیہ بچ جاتے ان سے. وہ تو صوفیہ تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کوئی اس کے اندر خود بھی کہیں کہیں کچھ علائشیں تھیں. تو جب یہاں پر آئے تو یہاں کے ہند کے جو فلسفے تھے یہاں کے تو بہت سارا کچھ وہ بنا. اب یہاں پر ایک صفائی کی ضرورت تھی، تو ہند کی کو جو ضرورت تھی، یہاں پر جو تحریکی عمل اٹھایا جانا تھا، اس کو جو اصول اہل سنت کی ان قواعد اور ضوابط کی ضرورت تھی وہ بے حد بڑی تھی اور بہت بڑی جو ہے وہ چیز تھی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس چیز کا فقدان رہا تو یہاں پر پھر افراط اور تفریط کے بہت سارے جو مظاہر ہیں وہ دیکھنے میں ہے. اچھا اب اس پر آپ نہیں جی دیکھیں شدت نہ کریں، شدت نہ کریں. اچھا مجھے یہ آپ یہ بتائیں کہ شدت نہ کریں یا نرمی کریں. نرمی اور شدت جو ہے یہ کیا مطلب فٹے کوئی مطلب ایسے گٹھے جو ہے بالشتہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ اتنا یہاں تک تو نرمی ہے، یہاں پر پھر آگے سختی شروع ہو جاتی ہے. کیسے کریں گے؟ پھر آپ کے لیے جو نرمی ہے ہو سکتا ہے میرے لیے سختی ہو، جو میرے لیے میرے ہاں نظر میں جو شدت ہے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں سمجھیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ایسے نرم اتنی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کرتا ہے، معاملہ کس کے رکھنا چاہیے تو آپ اور کسنا جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ جو چیز جن چیزوں سے ماپیں گے وہ کچھ علمی قواعد ہی ہیں جن سے ہم ان چیزوں کو ماپ بھی سکتے ہیں اور ان کے ذریعے کے حوالے سے ہم کچھ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. یہاں چند ایک چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں گا. ان اصول سنت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یہاں پر معاملے جو ہیں
وہ مسلمان معاشروں کے ساتھ صحیح طرح ڈیل نہ کرنا، یہ آپ کو پتا ہے ائمہ اہل سنت جو ہیں وہ مسلمان معاشروں کو بچانا ان کی بہت بڑی ترجیح تھی۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں فلیکسیبلٹی وہ اختیار کی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان معاشرے جو ہیں وہ علماء کے ہاتھ میں ہی رہے۔ مسلمان معاشروں کو ٹرینڈ دینا، ان کو رجحانات دینا، ان کو عقیدہ دینا، یہ علماء نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا۔ مسلمان تمام کی تمام ہدایت اور رہنمائی کے لیے ائمہ اور فقہا ہی کے پاس آیا کرتے تھے، اور بادشاہوں کا کردار بے انتہا محدود رہا۔ بے انتہا محدود کی وجہ کیا تھی کہ معاشروں پر چھائے رہنا ہمارے جو ائمہ اہل سنت ہیں انہوں نے اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت محسوس کی۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قاعدہ اصول اہل سنت میں بہت زیادہ معروف رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو عقیدۃ حاویہ میں بھی یہ مل جاتا ہے کہ الجہاد مع کل بر و فاجر، کہ اصول اہل سنت میں سے یہ ہے کہ ہر فاجر اور نیک، چاہے نیک ہو چاہے کوئی فاجر اور بدکار ہو، اس کے ساتھ مل کر بھی، وہ جو کہتے ہیں فجور بھی دو طرح کا ہے، ایک فجور عملی اور ایک فجور اعتقادی۔ فجور اعتقادی وہی ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، جس کو ہم دین کے اندر انحرافات کہتے ہیں۔ تو اگر وہ کافر نہیں ہو گیا ہے امیر آپ کا، تو اس کے ساتھ مل کر اگر اس میں بدعت بھی ہے اور اگر اس میں کے اندر فسق و فجور بھی ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ جہاد ہے دراصل یہ مسلمان معاشروں کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے جب یہ ترک ہوا تھا، جب یہ جہاد ترک ہوا تھا تو اس کے بعد پھر تاتاری ایک واقعہ ہے تاتاریوں کا، ایسے اور تاتاریوں نے مطلب ہے کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، یہ ہمارے گھر بار، ہماری عزتیں، ہماری عصمتیں سب لوٹی جاتی ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے کبھی بھی کہ جی میں تو اس بادشاہ کا فیصلہ کر کے رہوں گا، اہم مسئلہ یہ ہے بادشاہ اور یہ نظام حکومت کس کا فیصلہ ہوگا۔ نہیں، مسلمان جو ائمہ سنت ہے بہت دور رخ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اگر معاملہ اس طرح ہے تو ہماری ترجیحات یہ ہے کہ معاشروں کو بچانا، معاشروں کو دین پر کھڑا کرنا، اور معاشروں کی زمامے کار جو علمی، فکری، اخلاقی، عقائدی، سماجی ہے وہ اہل سنت اور اہل حق اور اہل علم کے ہاتھ میں لانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نئے معاشرے فتح ہوں گے تو ان معاشروں کی تعلیم، تربیت، ان کی رہنمائی، یہ سب کے سب وہ خود بخود وہ جو بادشاہ تھے وہ علماء اہل سنت کو دے دیا کرتے تھے۔ تو علماء جو ہیں معاشروں کی زمامے کار لیں گے اور اس طریقے سے آگے چلیں گے، اور یہ جو حکم کے مسائل ہیں یہ کچھ دیر کے لیے اس پر جو ہے وہ اہمیت یا اس پر توجہ وہ کم بھی کر دیں گے۔ تو یہ جو چیز چلی ہے مسلمان ایک عام فرد کو بچانا کفر سے، کفر کے نرغے سے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں آپ اپنے اس دور میں لے کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری بحثیں اس وقت جو کہ شدید انداز میں دستور پر ہو رہی ہیں، مطلب ہے آپ کو پتا ہے دستور پر میں نے بھی بہت کچھ لکھ رکھا ہے اور اس پر میں بھی کہتا ہوں پاکستانی دستور، میں آپ سے عرض کروں پاکستانی دستور یا اس سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ آپ کا یہ نوجوان جو ہے یہ سیدھا مرتد ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتا ہو، اس کے اندر اسلام کی حقانیت پر یقین نہ ہو، اندر سے یہ کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ داڑیاں بھی لٹکی ہوئی ہیں، میں یہ لفظ جو ہے وہ عمدن بول رہا ہوں، استغفر اللہ، بہت سے وہ ایک رسمی عمل کی وجہ سے وہ داڑیاں باہر ہیں، اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا جو یقین ہے اور علی وجہ البصیرت یہ ماننا کہ یہ قرآن اللہ کی تنزیل ہے اور اللہ واحد معبود ہے، اور یہ جتنے سب یہ فلسفے، یہ نظام جو ہے یہ نرے باطل اور جہنم ہے اور آگ ہے۔ تو یہ جو یقین اور وثوق ہے اس وقت آپ کا یہ زیادہ بڑا میدان ہے۔ اگر آپ اصول اہل سنت کی بنیاد پر یہاں پر اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو اس وقت جو نظریاتی، فکری، تہذیبی الحاد ہے اس کی جو بھرمار ہو رہی ہے وہ ایک بڑا فیلڈ ہے، اس کے اندر آپ کود پڑیں گے اور اس میں آپ لوگوں کو ایک زیادہ بڑی پروٹیکشن دینے کے لیے کچھ منصوبے سامنے لے کر آئیں گے کہ بھی مسلمان معاشرے آپ کا جو انقلاب ہے یہ حکومتی سطح پر 50 سال اس کو اور لگ جاتے ہیں، 100 سال لگ جاتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کرے کل آ جائے، لیکن یہ کہ وہ اگر اس کو وقت لگ جاتا ہے تو بھی مسلمان معاشرے، مسلمان افراد، مسلمانوں کی جو قوتیں ہیں، مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں
ان کو بچانا اور ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ اچھائی کا جو ایک تعامل اختیار کرنا ہے، جو کہ اصول اہل سنت میں ملتا ہے کہ بے شک جماعتوں کے اندر، اس کا موضوع ہمارا ظہر کے بعد بھی چلے گا، یہ مطلب ہے یہ جماعتیں ہیں، یہ اہل سنت جماعتیں ہیں، ان کے اندر 10 انحرافات ہوں گے، 50 غلطیاں ہوں گی، کچھ فسق و فجور ہوگا، فلاں چیز میں فلاں چیز میں، ان کو قوت دینا، ان کے ساتھ یہ جو اصول اہل سنت ہے وہ یہی ہے کہ حق پر کوئی کمپرومائز نہیں، مگر تعامل کے اندر بہت ساری فلیکسیبلٹی بھی ہے اور بہت سارا جو دور رس جو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں وہ بھی پورا طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے ہی آپ نے لوگوں کے جو ادا ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے، لوگوں کا جو زیادتی ہے اور ان کا جو انحراف ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے اس کے اندر خیر بھرنی ہے۔ تو یہ خیر کا عمل ہے، اس کا رخ جتنا نظام حکومت کی طرف جانا ہے وہ بہرحال ایک حد تک ہی ہے۔ میں آپ سے یہ کر دوں، یہ اگر آپ اصول اہل سنت کی بنیاد پر یہاں اصلاح کا، لوگوں کو جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لے کر جانے کا جو ایک منہج لینا چاہتے ہیں، نظام حکومت، دستور، عدالتیں اور ان چیزوں کی طرف ایک جتنا اس کا حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا اور یقیناً دیا جائے گا آج کے دعوت کے لہجوں کے اندر، مگر اس کا بہت بڑا حصہ جو کہ اس وقت مسلمان معاشرے دھار پر رکھ لیے گئے، ارتداد کی دھار پر رکھ لیے گئے ہیں، تو ان حوالوں سے یہاں پر ایک بڑا تحریکی عمل برپا کر دینا، اخراج الناس من الظلمات الی النور کے حوالے سے، تو یہاں پر وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اصول 2 منٹ اور لوں گا جی، اس کے بعد پھر سوال جواب کی نشست ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں کیونکہ اصول اہل سنت واضح نہیں رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ کر دوں، یہ میں نے بعض اور ملک بھی پھرے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہوئے آپ تقریباً ہر ملک کے ہی مسلمانوں سے ملتے ہیں اور ان سے خوب واقفیت حاصل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو ایک اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں مسلمانوں میں کیا کیا ٹرینڈز پائے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ خاص طور پر بر صغیر کے اندر اس طریقے سے پایا گیا، کہیں نہیں پایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث اور فقہ کی لڑائی، مطلب ہے یعنی عجیب و غریب ہے۔ فقہ کیا ہے؟ حدیث کی سمجھ ہے بھائی، فقہ کیا ہے؟ حدیثی کے ناسخ منسوخ، حدیثی کے مطلق اور مقید اور عام اور خاص اور دوسرے وغیرہ، انہی مسائل کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اگر تعارض ادلہ ہے تو اس کے حوالے سے عالم نے ایک بات کہی ہے، کہیں پہ غلط ہو سکتا ہے، کہیں پر وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ بھی جب حدیث وغیرہ کو سمجھیں گے کہیں پر صحیح ہو سکتے ہیں، کہیں پر غلط ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دوسرے دن بدل بھی جاتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے۔ وہ علماء تھے، ان کو ذرا زیادہ اچھی دسترس حاصل تھی۔ تو فقہ اور حدیث کی جو ہے وہ لڑائی اب پچھلے 100 سال سے یہ مارکا جاری ہے نا، استغفر اللہ، مطلب ہے حدیث جو ہے اسی کی فقہ، جیسے میں کہتا ہوں ایک خاص سینس میں بات کر رہا ہوں نا، حدیث فقہ سے جیت سکی ابھی تک، استغفر اللہ، جو لڑائی ہم نے کروائی اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس لڑائی میں نہ 100 سال میں حدیث فقہ پر جیت سکی نہ فقہ حدیث سے جیت سکی، لڑائی جاری ہے اور برابر ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دنگل جاری رہے، اس کو چلنا چاہیے بھائی؟ تو مسئلہ مارکا ہی نہیں تھا اہل سنت، اگر اصول اہل سنت آپ نے یہاں پر اپلائی کی ہوتی تو مارکا ہی نہیں تھا کوئی بھی، یہ تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، ان کے اندر کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ تو حدیث اصل ہے، فقہ اس کی فرع ہے، فقہ اس سے نکلتی ہے، فقہ اس سے برآمد ہوتی ہے، اور یہ جو مسائل وغیرہ کو سمجھنا اور استنباط کرنا ہے یہ علماء کا کام ہے، عوام الناس کا کام تو نہیں ہے۔ عوام الناس کو تو بہرحال اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کو آپ کو جو بھی نام دے لیں، اس کو آپ تقلید کہیں، اس کو جو بھی کہیں، اور جہاں پر ایک آدمی پر یہ واضح ہو جائے، ایک آدمی پر یہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر حق جو ہے وہ اس عالم کے پاس نہیں ہے بلکہ دوسرے عالم کے پاس ہے، تو وہ اس کی بات مان لے گا جہاں پر اس پر واضح ہو جائے۔ اگر اس کو پر واضح نہیں ہے تو آپ اس کے پر لٹ لے کر نہیں پھر سکتے، پھر واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ تیرے امام کا یہ مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے، تو پھر بھی کر رہا ہے۔ آپ اللہ کے بندے، اس پر اگر واضح ہو گیا ہے کہ اس کے امام کا مسئلہ غلط ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی نبی سید المرسلین کی بات کو کہے یہ نیچے ہے اور ایک اس شخص کی بات جو ہے وہ اوپر ہے؟ تو ہو سکتا ہے علمی جھول ہو، علمی مسئلہ ہو۔ تو یہ جو استنباط کے مسائل ہیں، آپ نے دین لینا کیسے، استنباط کیسے کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ مسائل واضح ہوتے تو یہاں پر یہ جھگڑے نہ پڑے ہوئے ہوتے۔
اب یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو حل کرنا شروع کیا، کم از کم جس بندے نے اس بات کو سمجھا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک فقہی مسلک کا دوسرے فقہی مسلک کے ساتھ یہ کوئی تنازع ہے نہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں تو یہ معاملے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے عقل اور نقل کا بھی جو ایک تعارض جو ہے وہ فرض کر لیا گیا ہے. عقل کا نقل کے ساتھ تعارض، یہ کس نے کہا ہے عقل اور نقل کا تعارض ہے؟ نقل جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اور عقل وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی تنزیل آپس میں ٹکرائے؟ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا منبع مصدر ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہاں سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. تو عقل اور نقل کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر جو ایک تنازع ہے وہ بھی اہل سنت کے منہج پر آنے سے وہ چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے عبادات اور معاملات میں بھی جو اصول اہل سنت ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں. اہل سنت جو ہے اور سبھی فقہا، یہ کوئی خاص مطلب ایک نہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف احناف نے یا صرف شافعیہ نے، بلکہ یہ تمام کے تمام نے وہ ایک کام یہ چیز کی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات کے اندر بعض چیزوں میں کچھ فرق کیا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک مغالطہ بھی دور کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ دین تو پورا ہی عبادت ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ دین پورا ہی عبادت ہے. یعنی آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی، جیسے ہم نے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک کام ہے. تو اس معنی میں دین پورا ہی جو ہے وہ عبادت ہے، مگر یہ عمومی عبادت ہے. جو فقہا کا کہنا ہے، جو ان کی جو تقسیم ہے، بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ تقسیم ہی باطل ہے. استغفر اللہ، یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں. گویا معاملات عبادات نہیں ہیں. بھائی صاحب نہیں ہیں، یہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ پورا ہر آدمی کی زندگی بھر کی حرکات و سکنات سب کی سب عبادت ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر انجام دی جاتی ہیں تو بلا شبہ یہ بات صحیح ہے. مگر یہ عبادت کا ایک عمومی دائرہ ہے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خصوصی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہیں جو عبادات محضہ ہیں. عبادات محضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض ٹھہرا دیا ہے تو ہم کرتے ہیں. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ہمیں نہیں پتا نا کہ کیا وجہ ہے. اس سے برعکس بھی ہوتا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جی کیا وجہ ہے، اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور عصر کی جو ہے وہ 4 رکعتیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے غیر معقول المعنی، کہ یہ اس کا جو معنی ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو وہ اسی کہتے ہیں عبادات محضہ، بس اللہ نے کہہ دیا اور یہ کر دیا. البتہ یہ ہے کہ نکاح ہے، ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ یہ نکاح وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ جو نسل کو جو جاری رکھنے کے لیے ہے. اس طریقے سے بیع ہے، شراء ہے، خرید فروخت، اجارہ جس کو آپ رینٹنگ کہتے ہیں، اس طرح کے کئی سارے معاملات ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں معقول المعنی، یہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کہا کہ یہ معاملات ہیں، وہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں. اچھا، عبادات کے اندر فقہاء نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ منع ہے، ہر چیز منع ہے، مگر وہی چیز جو اللہ تعالیٰ مشروع ٹھہرا دے. آپ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے کہ جی میں ایسے عبادت کر لیتا ہوں، ایسے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اس طرف کو منہ کر لیتا ہوں. تو اصل یہ ہے کہ آپ کو منع ہے جب تک اللہ نہ کہہ دے کہ ایسے پوج مجھے، ایسے میری عبادت کر، خصوصی میں نے. البتہ معاملات کے اندر جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ چیزوں کے اندر اباحت ہے، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کسی چیز سے روک نہ دے. تو اب جب تک تحریم نہیں آئی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ وغیرہ وغیرہ. تو اصل یہ ہے کہ چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر دے. یہ ہے معاملات کے بارے میں. تو یہاں پر ایک آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایک چیز ہے. پھر معاملات کے بارے میں ایک دوسرا قاعدہ بھی فقہاء نے دیا ہے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے فقہاء کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاملات کے معاملے، عبادات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، معاملات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ العبرۃ بالمعانی لا بالالفاظ والمبانی. العبرۃ بالمعانی لا بالالفاظ والمبانی، کہ جو اعتبار ہے وہ معانی کا ہے معاملات کے اندر،
وہ جو کنسٹرکشنز ہیں الفاظ اور جو کنسٹرکشنز ہیں جو ظاہری صورتیں ہیں ان کا کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہے معاملات کے اندر ہے تو ان کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا یعنی کوئی فرق ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صحابہ جو دین سکھاتے ہیں وہ رکوع کا معین طریقہ آپ کو بتاتے ہیں, ایسے انگلیاں جو ہے وہ گھٹنے کے گرد پھیلی ہوئی ہونی چاہیے, کمر جو ہے وہ اس طریقے سے ایسے جو ہے وہ مستوی ہونی چاہیے اور سر جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. سجدے کو جاتے ہوئے یہاں تک کہ لمبی بحث ہے ہاتھ پہلے رکھے جائیں یا گھٹنے پہلے رکھے جائیں, وہ تو جو بھی آپ کی تحقیق ہو یا جس امام سے عالم سے آپ پوچھتے ہیں وہ اس کی جو بھی تحقیق ہو وہ ایک الگ بات ہے, مگر اس پر ایک لمبا کلام ہے, کتابوں کی کتابیں بھی اس پر ہیں کہ جی گھٹنے پہلے رکھے جائیں زمین پر یا ہاتھ پہلے رکھے جائیں, جس وجہ سے کہ یہ عبادات محضہ ہیں اس کے اندر غائب درجے سے کا آپ نے استدلال کرنا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول نے سجدہ کیا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی لمبائی کہیں آئی ہے کسی حدیث میں؟ صحابہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا ہے اس کی لمبائی, ان کے جو اوپر کا کالر جو ہے اس کی دقیق تفصیل, جیسے رکوع, جیسے سجود, جیسے تشہد تک انگلی اٹھانے کا مسئلہ, اس پر فقہاء کے لمبے چوڑے استدلالات, حتیٰ کہ اختلافات, حتیٰ کہ جو تبادلہ ادلہ, میں تمہیں یہ دلیل دیتا ہوں وہ اس کے جواب میں یہ دلیل دیتا ہے پھر وہ یہ دلیل دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے وہ کھانے میں مثلا نمک کتنا ہوتا تھا اور یہ ہے کہ کھانے میں یہ کیسے, اور اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا نقصان ہو جائے گا. تو صحابہ نے جو دین لوگوں کو سکھایا وہ یہ تھا کہ لوگوں جو موٹی موٹی جو چیزیں سنت کا یہاں پر جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ العبرۃ بالمعانی, جو کنسیڈریشن ہے یہ فقہاء کا متفقہ قاعدہ ہے. العبرۃ جو اعتبار ہے وہ میننگز کا ہے, وہ غایتوں کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ معزز انداز کا جو ہے وہ معاشرے میں اچھا نپا تلا جچا تلا جو ہے وہ لباس پہننا اسراف کے بغیر, اور ایک معتدل انداز کا کھانا, انا قوم لا ناکل حتى نجوع ولا نشبع, ہم جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں اور بھوک رکھ کر کھاتے ہیں وغیرہ, یہ ہے سنت. اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آپ ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے ہیں, زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں, اس حوالے سے صحابہ نے بالکل اس مسئلے کو بنایا نہیں ہے. قومیں یہ لباس پہنتی ہیں, چائنی جو ہیں وہ چین میں بھی صحابہ گئے ہیں, وہ وسط ایشیا میں بھی گئے ہیں, وہاں پر اللہ کے بندے تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا لباس پہنتے تھے, اس طرح تو نہیں کیا ہے بالکل بھی. یہ صحابہ نے کی تطبیق ہے دین کی سنت کی. العبرۃ بالمعانی یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سطر اس طریقے سے ڈھکا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہے. لا بالالفاظ والمبانی, یہ جو مبانی ہے نا, یہ جو کنسٹرکشنز ہیں, یہ جو ظاہری ڈھانچے جو ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اصول اہل سنت پر آپ آ کر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ ہے کہ جہاد کیا ہے, اس کے کچھ جو شرعی احکام ہیں جہاد کے, وہ صلح کے اور جنگ کے, تو وہ بلا شبہ وہ شریعت کا حصہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو بطور وسیلہ اختیار کیا ہے. بطور وسیلہ یہ کہ اونٹ ہے یا گھوڑے ہیں یا مطلب کہ نیزے ہیں یا وہ ہیں. اب یہ ہے کہ یہاں پر اعتبار کس چیز کا ہے؟ اعتبار یہاں پر معانی کا ہے, نہ کہ مبانی کا ہے. معانی کا اعتبار ہے, مبانی جو کنسٹرکشنز ہیں, جو ظاہری صورتیں ہیں, ان کا اعتبار یہاں پر نہیں ہے. جو بھی چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت دینے کے لیے وہ عین مطلوب ہوگی اور سنت کا بہترین اقتضا ہوگا کہ وہ اسی کو ہی اختیار کیا جائے. اور کفار کو جو کیونکہ جو قرآن مجید نے جو اسلوب دیے ہیں وہ یہ کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, معاشرے کے اندر حق اور خیر کی جنگ کرنے میں جو وسائل بشرطے کے حرام نہ ہو, کیونکہ معاملات میں جو شرط فقہاء نے لگائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تحریم نہ کر دی ہو یا اس کے رسول نے کسی چیز کی تحریم نہ کر دی ہو یا حتیٰ کہ کراہت نہ کر دی ہو. پھر ایک الگ بات ہے, کراہت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کا دائرہ جو ہے وہ بہت کھلا ہے اور یہاں پر وسعت بھی ہے. اور اگر آپ کا کوئی ایک ذہن ہے تو دوسرے کا, ان سب چیزوں میں آپ مل کر اور اپنے اپنے ذہن کا فرق رکھ کر بھی آپ ایک وسیع تر دائرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. اور بہت چھوٹی چیزوں پر اڑے رہنا, یہاں تک کہ دشمن جو ہے وہ بیڑا غرق بھی کر چکا ہو ہمارا, اور جب تک ہماری وہ چیزیں طے نہیں ہو جاتی تو بھائی
وہ چیزیں کچھ جو کہ چھوڑی جائیں گی اور کچھ چیزیں ہیں جن کی سختی بھی کروائی جائے گی. تو یہ جو اعتدال ہے یہ ہمارے یہاں کا اس وقت جو تاریخی عمل ہے اس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر بھی آپ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کچھ منضبط جو ہے وہ بنیادیں اس تحریکی عمل کو دے نہیں دیتے تو یہ کہیں ٹکرے مارے گا، کہیں ڈاواڈول ہوگا، کہیں بند گلیوں میں پہنچے گا، کہیں خطرناک روٹ پر بھی جائے گا اور ایک بڑے نقصانات بھی کروا کر ہو سکتا ہے پھر واپس ہے. ان سے بچنے کے لیے جو چیز ہے ایک مستند فہم، ایک تسلسل کے ساتھ امت میں جو چلا ہے اس کو ہم نے اصول ہے. یہ دیکھیے یہ ایک ریلیٹو چیز ہے. میں نے جیسے کہا ہے کہ بیشتر تنظیمیں اور جماعتیں جو اس وقت یہاں پر ہیں انشاءاللہ سبھی کی سبھی اہل سنت کے راستے پر ہی ہیں، الا یہ کہ کوئی قبر پرست ہے یا کوئی رافضی ہے یا کوئی جو ہے وہ قادیانی ہے، کچھ اور ہے. لگے کہ یہ جو عمومی جو یہاں پر تنظیمیں اور جماعتیں پائی جاتی ہیں سب کی سب ہیں. البتہ یہ بھی ہے کہ کئی ساری چیزوں میں بہت ساروں کے یہاں کچھ جھول بھی پائے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کے یہاں بڑا جھول بھی پایا جا سکتا ہے، لیکن ان اصول اہل سنت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کسی بڑے جھول کو دیکھتے ہوئے بھی ایک آدمی کو یا ایک تنظیم کو اہل سنت سے خارج نہیں قرار دے سکتے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ایک نہیں بہت ساری تنظیمیں جماعتیں اس وقت جو ہے وہ سنت پر ہی ہیں، لیکن جو اس کی جو ایک روح ہے وہ خاصی حد تک متاثر ہو چکی ہے. اصول اہل سنت کے ایک اچھا ایک پریزنٹیشن ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہی ہے، الا ماشاءاللہ اس کی ایک ضرورت ہے اور یہ ایک رکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو پر کرنے کے لیے اب کچھ لوگوں کا میدان میں آنا ضروری ہے. جی آپ تفسیر میں کسی پڑھیں تو یہ لفظ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا سب سے پہلے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی استعمال ہوا ہو. تفاسیر میں آتا ہے یہ آپ کو پتا ہے نا یہ جو ایک چیپٹر ہے پورا رکوع ہے سورۃ آل عمران کے اندر نا، یہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن واعتصموا بحبل اللہ جميعا. یہ امت کے جو اجتماع اور اجتماع کی جو بنیاد ہے، جماعت کی جو بنیاد ہے، اس پر یہ پورا رکوع بہت زبردست ہے. اس میں جو ہے نا وہ اہل افتراء اور اہل انحراف، جس کو پھر ہم نے اہل بدعت بھی کہا ہے، تو اس کا جہاں میں یہ آتا ہے نا کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. کہ بات نہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. تو اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ امام نے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنۃ والجماعہ وتسود وجوہ ای وجوہ اہل البدعہ والفرقہ. اس سے ملتے جلتے الفاظ بہت ضبط کے ساتھ ہو سکتا ہے میں نے بیان نہ کی ہوں. تو یہ جو ہے تو سنت وہ راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور جماعت وہ راستہ جو صحابہ نے اس سنت پر ہوتے ہوئے اپنایا اور دیا. تو سنت والجماعہ یہ پوری تصویر بناتا ہے، مہا سنت نہیں بلکہ سنت میں پر پائی جانے والی جماعت بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ اور معیار ہیں بطور مقتدا، اور صحابہ آپ کے لیے اسوہ اور معیار ہیں بطور مقتدی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کے زمانے ہی میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. جی ہمارے پاس ابھی وقت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے اس اصول سنت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کسی چھوٹی موٹی بات پر لوگوں کو اپنے میں سے نہیں نکال دیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت کا ایک دائرہ ایک وسیع دائرہ ہے، اس میں بہتر سے بہتر کا امکان باقی ہے، عقیدے کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی اور جہاد کے اندر بھی. تو طائفہ منصورہ یہ کہا گیا کہ یہ اہل سنت کو کہا کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے، یعنی اس کے راستے پر چلنے سے انشاءاللہ مزید آپ کو نجات مل جاتی ہے. لیکن اس فرقہ ناجیہ کے اندر سے ایک طائفہ ہے جو منصورہ ہے، جو حق کا علم اٹھاتا ہے. اصل میں وہ ہے کہ لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ ہیں حدیثوں کے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مشن ہے اس کو لے کر کھڑا ہوا رہے گا. ہر دور کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جو اس مشن کو لے کر کھڑا ہوگا اپنے اپنے معاشرے میں. تو اس بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے اصولی عمومی معنی میں انشاءاللہ
ٹھیک ہیں اور حق پر بھی ہیں، مگر حق کے لیے جیلیں، پھانسیاں، تکلیفیں، شہادتیں اور محنتیں، قربانیاں یہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو ان میں سے وہ طبقہ جو خاص ہوا ہے تو یہ طائفہ منصورہ ہوا ہے. تو اہل سنت میں سے خصوصی طائفہ جو حق کا علم اٹھاتا ہے اس کو طائفہ منصورہ ہے. جی 3 منٹ بتائیں. تدوینی شکل جو ہے وہ ایک انسائکلوپیڈیا میں تو میرے علم اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے مختلف ابواب ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی جو اصول اہل سنت کتاب کتب السنہ جو ہیں وہ امام احمد کی، امام خلال کی، لالکائی کی، ابن بطہ کی، تو یہ جو ہے اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بعد میں بھی تصنیفات کی ہیں. یہ ساری کی ساری اصول اہل سنت مختلف ابواب کو منہج تلقی کے اندر بیان کرتا ہے، کوئی عقیدے کے اندر بیان کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بدعتوں کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو مختلف ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ کتاب آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. یہ ایک صاحب ہیں، اس کے ایک اچھے صاحب علم ہیں محمد عبدالحادی المصری، انہوں نے فتاوی امام ابن تیمیہ سے جو اصول اہل سنت ہیں، خاص تحریکی عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ اصول اہل سنت بہت ایک طویل موضوع ہے. تحریکی ضرورت کے جو اصول اہل سنت ہیں ان کے فتاوی سے وہ مقاطع نکال کر ایک کلیکشن کی تھی. عربی میں اس کا نام لکھا تھا اس نے اہل سنت والجماعہ معالم الانطلاقۃ الکبریٰ. تو اہل سنت فکر و تحریک کے عنوان سے ہم نے بھی ترجمہ کر رکھا تھا. ہم اس کو چھاپ نہیں پائے ہیں دوبارہ ابھی تک. یہ اس کی ایک کاپی میں نے اس وجہ سے کی تھی. تو اس میں اچھے خاصے جو ہیں اصول اور ابواب اصول اہل سنت کے وہ ملتے ہیں، اور اس سے جو افراد و تفریق کی راہوں سے بچنے کی جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ایک مدد دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کتاب کا بہرحال ایک حصہ رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں کتاب نہیں کرتی، پھر بھی جن لوگوں نے پڑھی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے. جی 2 منٹ باقی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب اس نظام پر بھی بات کرتے ہیں تو فی الحال اس حوالے سے نہیں کر رہے کہ ہم انقلاب لانے جا رہے ہیں تو کون چلتا ہے ہمارے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق میں بہت اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے. سب کو یہ نہیں ہے کہ کوئی نفلی قسم کی چیز ہے، ایسی بالکل نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو بڑی پریورٹی ہے وہ تو یہی ہے. تو بلا شبہ ہم اس نظام کو بھی موضوع بحث لاتے ہیں اس وقت تو لوگوں کو اس فکری ارتداد سے ہی نکالنے کے پہلے مرحلے کے طور پر. تو بلا شبہ اس کو ہم موضوع تو بنائیں گے اور بناتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کل وہ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ میں 10 سیکنڈ کے اندر. اب بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی ایک نشست میں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجد کا جو کردار ہے اس اتحاد کے مقابلے میں اس کو جو ہے وہ اس وقت سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس پر اللہ جانتا ہے کہ بے حد کام ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک ماڈرن ٹائپ سی ایکٹیویٹی جو دینا جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے. انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے، اور آئندہ بعض نشستوں میں اس کو ہو سکتا ہے پورے 2 دن کی ایکٹیویٹی کے طور پر ہی اسی کو رکھا جائے. مسجد کے اس پر ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں مسجدیں اتنی ہیں، کہاں اتنے کھپیں گے اور وہ کریں گے. تو یہ اس کوشش کی بجائے ایسے کرتے ہیں پہلے کوشش خلافت کو قائم کرنے کو، خلافت آ جائے گی آپ سبھی مساجد میں جو بھی کرنا چاہیں کر لیں گے. میں نے کہا کہ مطلب ہے کہ یعنی یہ نسخہ جو ہے میری سمجھ میں نہیں آیا تھا ابھی تک کہ پہلے خلافت لے آتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کو ایمان سکھانے سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ خلافت لے آتے ہیں، مطلب خلافت آ جائے گی ویسے اس کی وجہ. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات کی بات ہو رہی ہے، کانٹینٹ میں کوئی چیز آ نہیں ہے. جی یہ آخری سوال. اس میں جی اصول سنت کا جو منہج تلقی ہے اور اس کا کچھ چند بہت مختصر انداز میں اس کے اندر بھی بیان ہے کہ دین لینا کیسے ہے. اس کا زیادہ مفصل جواب جو ہے وہ آپ کو جو ہماری کتاب ہے آپ کا فہم دین کا مقصد کیا ہے، اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دنگل ہمارے ہاں جاری ہے صدی بھر سے، تو اس سے آپ کو ایک نکلنے کی ایک اچھی معقول اور ایقاظ شجر سلف سے پیوستہ، فضائے احد سے وابستہ.